میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم باوجود اپنی سیاکاریوں کے اور باوجود اپنے پیارے نبی سے بے وفائیوں کے اور ان کی سنت کی خلاف ورزیوں کے ہم آج مدینہ منورہ میں حاضر ہیں. ہمارے نبی کی صفات لا تعداد ہیں، لیکن ان میں سے ایک صفت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ جو آپ سے برائیاں کرتے تھے آپ اس سے اچھائی کیا کرتے تھے. تو آپ کی اس صفت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ اپنے نبی سے بے وفا ہیں، اپنے نبی کے نافرمان ہیں، اپنے نبی کی سنت کے تارک ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہاں حاضر ہو گئے ہیں. یہ ہماری حاضری ہمارے پیسوں سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہمیں کسی نے یاد کیا ہے اور وہ یاد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو خالی ہاتھ لوگ بھی حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے اور پھر انسان یہاں آ جاتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ مدینہ بھٹی کی مانند ہے، مدینہ بھٹی کی مانند ہے. یہ برے لوگوں کو اپنے سے دور کرتا رہتا ہے. جس طرح بھٹی میں آپ کھوٹ ملا ہوا سونا ڈالتے ہیں تو کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور سونا الگ ہو جاتا ہے. تو وہ جو آگ ہے بھٹی کی وہ کھوٹ کو سونے سے نکال کے اسے دفع کر دیتی ہے. اور اسلام کا ارشاد ہے کہ مدینہ بھی بھٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ ہم جیتے جی مدینے میں آ گئے. دنیا میں ایسے دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں کہ جو صرف سبز گنبد کی تصویر دیکھ دیکھ کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، دن رات دعائیں کرتے ہیں، ہر جانے والے حاجی کو دعا کی درخواست کرتے ہیں. یا اللہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ہماری سیاکاریوں کے بعد ہمیں مدینے پہنچا دیا. ہم گندے، ہمارے پاؤں گندے، مدینہ پاک ہے،
مدینے کی سرزمین پاک ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں پہنچا دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کیسے شکریہ ادا کریں؟ ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں۔ ہم اپنے نبی کا کیسے شکریہ ادا کریں کہ جن کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حاضری بخشی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت واپس نہیں لیتا، بندوں سے کوئی ناقدری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو اب نعمت کی ناقدری تو ہماری سرشت میں ہے، ہمارے خمیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم بھی بہت بڑا ہے اور ناشکرا بھی بہت بڑا ہے۔ تو ناقدری ناشکری یہ ہمارے خمیر میں ہے، لیکن ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سے ناقدری نہ ہو، اور اگر ہو رہی ہے تو فوری طور پر توبہ طائب ہو کر اس کی تلافی کی جائے۔ مدینہ منورہ کی حاضری یہ دنیا کی سعادتوں میں سے ایک بڑی سعادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پاکستان میں آپ کسی فقیر کو 10 روپے دیں تو وہ یہ دعا دیتا ہے، بھائی اللہ آپ کو مدینہ دکھائے۔ اور کوئی بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرے تو ماں دعا دیتی ہے، بیٹا اللہ تجھے مدینے لے جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ فقیر بھی بھیک ملنے پر اس کی دعا دیتے ہیں، مائیں بھی خدمت پہ اس کی دعائیں دیتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اتنا بڑا سمندر پار کر کے ایک ہندی اور پاکی کا یہاں آنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ناقدری اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی بے ادبیاں برداشت بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں کی جانے والی کوتاہیوں کو تو اتنا معاف کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی تم نافرمانیاں کرو کہ ساری دنیا ساری دھرتی تمہارے گناہوں سے بھر جائے اور آسمان کے کناروں سے جا لگے، تم ایک دفعہ معافی مانگو گے تو میں سب معاف کر کے تمہیں ایسے کر دوں گا جیسے تم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن اپنے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے سخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ نافرمانی تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی نا، اگر تمہاری آواز میرے نبی کے سامنے اونچی ہو گئی، تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو میں تمہاری زندگی کی ہوئی ساری محنتوں کو غارت کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو اور ان کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو چیخ چیخ کے۔ اگر ایسے کرو گے تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں محنتیں برباد کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ تمہارا سب کچھ ضائع ہو چکا ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری جہاں بڑی سعادت ہے، وہاں بہت زیادہ اس کی احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے
کہ یہاں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب انسان آئے تو اونچی آواز سے بات مت کرے، بھاگ بھاگ کے نہ چلے، اس لیے کہ اس کے بھاگنے سے جو زمین سے دھم دھم کی آواز آئے گی، یہ بھی اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں چپل ہے، آپ نے وہ پہننی ہے تو اس کو پھینک کے نہ رکھیں، پھڑاک سے نہ رکھیں، سکون سے رکھیں کہ ہلکی سی آواز بھی نہ آئے، اور پھر اس کو پہنے اور سکون سے چلے، اور زبان پہ ہر وقت درود ہو، دل میں اللہ کے نبی کی یاد ہو، اللہ کے نبی کی محبت میں کھوئے کھوئے رہنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلائیں، اپنے دل کو یاد دلائیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ اس وقت مدینے میں ہیں، آپ اس وقت اپنے نبی کے شہر میں ہیں، آپ اس وقت اپنے نبی کی صحبت میں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حیات ہیں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی دنیا سے گئے ہیں مگر صرف اوجھل ہوئے ہیں، باقی انسانوں کی طرح ہمارے نبی قبر میں مردہ نہیں ہے، ہمارے نبی قبر میں حیات ہیں، اور آنے والوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کا سلام بھی سنتے ہیں، ان کا سلام بھی سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کوئی دعا کی درخواست کرے تو اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ بار بار اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں۔ اے نفس ذرا سنبھل کے چل، اے دل ذرا سنبھل کے چل کہ تو مدینے میں ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوا ہے، جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اور جس نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور جن کی وجہ سے تو نے جنت کو پانا ہے، جن کی برکت سے تو نے جہنم سے چھٹکارے کو حاصل کرنا ہے، تو ان کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور مانگنا اللہ سے ہے، لیکن اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرنا یہ اچھی بات ہے۔ امتی جب دکھی ہو تو نبی سے نہ کہے تو کس سے کہے؟ ایک بزرگ کہتے، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہتے، میں مدینے میں ٹھہرا ہوا تھا اور مجھے ایک دن کھانے کو کچھ نہ ملا، دوسرا دن بھی کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اس زمانے میں یہاں غربت تھی، پیٹرول نہیں نکلا تھا، بہت تنگی تھی، رہنے والوں کو فاقے پہ فاقے آتے تھے۔ تو کہتے میں نے ایک دن فاقہ برداشت کر لیا، دوسرے دن بھی فاقہ آیا، تیسرے دن بھی مجھے کچھ نہیں ملا۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں کہاں جاؤں، کس سے کہوں، حضور سے کہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، روز اقدس پر میں یا رسول اللہ 3 دن سے فاقہ ہے، بھوک ہے، اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر جا کر مسجد ریاض الجنت میں جا کے لیٹ گئے۔ ریاض الجنت کھلا ہوتا تھا، ہر وقت ہر آدمی جا سکتا تھا۔ تو فرماتے کہ میں جا کے لیٹ گیا اس نیت سے کہ یا تو موت آئے گی یا روٹی آئے گی۔ کہتے ابھی میں لیٹ رہی تھا کہ مجھے آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے نبی نے تمہارے لیے روٹی بھیجی ہے، اور انہوں نے مجھے روٹی ہاتھ میں پکڑائی اور میں نے نیند میں وہ کھائی، آدھی کھائی کہ میری آنکھ کھل گئی، آنکھ جو کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی، آدھی میں خواب میں کھا چکا تھا، آدھی میرے ہاتھ میں تھی۔ اور ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑے پریشان تھے، بھوک سے بے تاب تھے، کئی دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اقدس میں حاضر ہوئے
اور آ کے کہا یا رسول اللہ اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی اور اب مزید مجھ میں بھوک کی ہمت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا. تو ایک شخص نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اسی رات ایک شخص نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس میں بہت سارا کھانا، روٹیاں، گوشت، سالن لے کے آیا. تو کہا میں حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا کھانا. میں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ جس کو شکایت لگائی تھی اسی نے بھیجا ہے، اور آئندہ ہماری شکایت نہ لگایا کرو. میں سید ہوں، حضور کی اولاد میں سے ہوں. حضور نے مجھے کہا میرے مہمان بھوکے ہیں، جاؤ جا کے ان کو کھانا کھلاؤ. تو جب کبھی بھوک لگا کرے، پریشان ہوا کرو تو حضور سے شکایت مت لگایا کرو، ہمیں آ کے کہہ دیا کرو، ہم آپ کو کھانا کھلا دیا کریں گے اور کھانا روزانہ آتا رہے گا. تو ہمارے نبی زندہ ہیں، حیات ہیں اپنی قبر میں. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے نبی تو پھر نبیوں کے سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کی خدمت میں پہنچایا ہے. جتنے دکھ درد ہیں سارے اکٹھے کر کے جا کے سرکار کو سنا دیں اور دعا کی درخواست کریں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کی برکت سے ہمارے سارے دکھ درد دور کرے گا اور عافیت عطا فرمائے گا. اور یہاں باادب رہیں، محتاط رہیں، بازاروں سے بچیں. جب آپ بازاروں میں گھومیں گے تو اللہ کے نبی کا جو تصور ہے نا وہ آپ کے دل سے محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا. اور پچھلے زمانے کا جو مدینہ ہے وہ والا نقشہ آپ کے دماغ سے محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا. اگر آپ بازاروں میں گھومیں اور دنیا کی خرید و فروخت میں اپنا ٹائم ضائع کیا تو پھر جو مدینے سے استفادہ ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا. اس لیے یہاں جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ سب چیزیں یہاں کی نہیں باہر سے آئی ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی. کوشش اس بات کی کریں کہ نگاہوں کو جھکاتے ہوئے سیدھے اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور وہاں سے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے آئیں. جب یہاں سے نکلے تو یہ نہ سوچے مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ سوچے کہ حضور کے پاس جا رہا ہوں. ہاں میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. میں 1400 سال پہلے چلا گیا ہوں، میں 1400 سال پچھلے زمانے میں آ گیا ہوں اور میں حضور کے پاس جا رہا ہوں. مدینہ بھی وہی، ہوائیں فضائیں بھی وہی، صرف ظاہر کا نقشہ بدلا ہے، باقی تو سب کچھ وہی ہے. اور میرے نبی بھی وہی ہے اور میرے نبی کی رحمت بھی وہی ہے، میرے نبی کی شفقت بھی وہی ہے، میرے نبی کی دعائیں بھی وہی ہے، میرے نبی کی محبت بھی وہی ہے، میرے نبی کا اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع وہ بھی وہی ہے. آپ کو بڑی سن کے حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جیسے میری زندگی میں یہاں آنے والے مہمانوں کا اکرام ہو رہا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ جاری رہنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی. تو آپ اندازہ لگائیے جن کو دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ فکر تھی کہ میرے مہمانوں کی ضیافتیں اور ان کا اکرام ہوتا رہے، تو جب آپ یہاں آئے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں تو وہ ہمارا اکرام نہیں کریں گے؟ ہم دعا کی درخواست کریں گے تو وہ دعا نہیں کریں گے؟ اس لیے اپنے اوقات کو ضائع مت کریں، کوشش کریں نمازیں ساری حرم میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ وقت روز اقدس کے قریب سے قریب تر ہو کر بیٹھیں. اس تصور سے نہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، اگلی صفوں میں نماز پڑھوں گا، بلکہ اس تصور سے کہ جتنا سرکار کے زیادہ قریب بیٹھوں گا اتنا زیادہ مجھے انوارات حاصل ہوں گے. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نور جو اتر رہا ہے وہ اسی سبز گنبد پہ اتر رہا ہے، اور سبز گنبد پہ اس لیے اتر رہا ہے
کہ اسی سبز گنبد کی بالکل سیدھ میں نیچے سرکار دو جہاں جلوہ افروز ہے. تو میں جب قریب سے قریب پر بیٹھوں گا تو ان انوار کا چھینٹا مجھ پہ بھی پڑے گا اور مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی. تو اس لیے روز اقدس کے قریب سے قریب پر بیٹھنے کی کوشش کریں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے دور دور بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بالکل بے نیازی کی سی کیفیت ہوتی ہے. ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا آگے بڑھ کے بیٹھیں. کوئی بزرگ آ جائے تو ہم بیان سننے کے لیے قریب سے قریب پر بیٹھتے ہیں، اور مدینے آتے ہیں تو آخری صفوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی مدینے آئے ہیں تو حضور کی قبر اطہر کے قریب سے قریب تر، جالیوں سے قریب تر ہو کے بیٹھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں قرب حاصل ہو اپنے نبی کا. اور درود پاک کی کثرت کریں ہر وقت، چلتے پھرتے، ہر درد کی دوا صلی علی محمد، ہر درد کی دوا صلی علی محمد. یہ ہمارے ایک بزرگ پڑھا کرتے تھے، ہر درد کی دوا صلی علی محمد. ہر وقت درود ہو، ہر وقت زبان پہ درود ہو، ہر وقت زبان پہ درود ہو. حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں، میں ختم کر دوں بات کو، کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ہر قدم پر درود پڑھ رہا ہے. پاؤں اٹھایا درود، اگلا پاؤں اٹھایا درود، اگلا پاؤں اٹھایا درود، اگلا پاؤں اٹھایا درود. تو یہ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو کہنے لگی کہ میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ ہر قدم پہ ہی درود، چلو آدمی تسبیح پھیرتا رہتا ہے جتنے بھی پڑھ لے، قدم قدم پہ جو درود پڑھ رہے ہیں آپ، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کہنے لگے ہاں اس کی خاص وجہ ہے. کہ کیا وجہ ہے؟ کہ میں اپنے والد کے ساتھ آ رہا تھا حج پہ، تو راستے میں سواریوں کا سفر تھا، جہاز کا سفر تو نہیں تھا، سواریوں کا سفر تھا. تو راستے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، اچانک انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوتے ہی میرے والد کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا. تو جو ہی کالا سیاہ ہوا تو میں نے فوراً کپڑا ڈال دیا، بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، دیکھو شکل ہی خراب ہو گئی اس کی. لیکن میں بہت رو رہا تھا کہ یا اللہ حج کے سفر پہ نکلے ہیں میرے ابا اور ان کا چہرہ اتنا کالا سیاہ ہو گیا. تو کہتے میں روتا رہا، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے، بہت نورانی، ایسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا. میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. ان کے ہاتھ پھیرتے ہی میرے والد کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، اور یہ ہاتھ پھیر کے وہ جانے لگے. تو میں نے آواز دی، میں نے کہا حضرت اپنا تعارف تو کراتے جائیے، آپ مجھے اس دور دراز پردیس میں کام آئے اور میرے والد پہ آپ نے کرم کیا، آپ اپنا تعارف تو کراتے جائیں. تو فرمانے لگے تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی محمد ہوں. تیرا باپ سود خور تھا، جس کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا تھا، لیکن وہ مجھ پہ درود کثرت سے پڑتا تھا، اس لیے جب مجھے پتا چلا تو میں اس کے چہرے کو روشن کرنے آ گیا. تو کہنے لگے اس لیے اب میں نے اپنی زندگی کا یہ وظیفہ بنا دیا ہے کہ کوئی قدم تبھی اٹھاتا ہوں جب ایک دفعہ درود پڑھ لوں. ہر قدم پہ درود، ہر درد کی دوا صلی علی محمد. ہمارے بزرگوں نے بہت درود پڑھا ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا طلحہ صاحب، روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. ہمارے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ صاحب، روزانہ 24,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے. اور ہمارے ایسے بزرگ بھی گزرے جو روزانہ 1,00,000 دفعہ درود پڑھتے تھے. تو 10,000 دفعہ پڑھنے والے تو بہت ساتھی ہیں جو پڑھتے رہتے ہیں 10,000 دفعہ درود شریف. تو جتنی زیادہ کثرت کریں گے درود کی، اتنا زیادہ یہاں آنے کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں یہاں کی حاضری کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ کرے ہمارے نبی ہم سے راضی رہے اور ہمارے نبی ہم سے ہماری سیاکاریوں کی وجہ سے ناراض نہ ہو اور
دنیا میں بھی راضی رہیں، آخرت میں بھی راضی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔